بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پورٹل کی نئی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم خندق کھود رہے تھے، اچانک ایک سخت چٹان نمودار ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، خندق میں ایک سخت چٹان نکل آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اتر کر اسے دور کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور ہم بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور جب اس چٹان پر ماری تو مارتے ہی وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ پھر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے جلدی سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے ہنڈیا میں رکھے۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آٹا گوندا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ 1-2 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کس قدر ہے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مقدار میں بہت اور معیار میں بہت عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکال لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، سب لوگ چلیں۔ چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار تیار ہو گئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ دریافت کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، سب اندر آ جاؤ لیکن ازدحام نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور ان پر گوشت ڈالنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قریب کر دیا، اسی طرح آپ مسلسل روٹیوں کے ٹکڑے کرتے رہے اور ان پر گوشت ڈالتے رہے، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا، اب یہ کھانا تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی ہدیہ بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، حال یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد 1000 تھی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، حتیٰ کہ وہ کھانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب تمام لوگ فارغ ہو کر واپس چلے گئے تو ہماری ہنڈیا جوں کی توں جوش مار رہی تھی اور گوندے ہوئے آٹے سے اسی طرح روٹیاں پکائی جا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔